جی لکھا ہے کسی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس میں جب میں آج 15 تاریخ ہے جی تو وہ 15 تاریخ کے تناظر میں نے اس حکایت کا ذکر بھی حکایت 5 دہم کر دیا، یعنی 15ویں حکایت، حالانکہ یہ تو 6 دہم ہے، 16ویں حکایت ہے. ہاں 16ویں حکایت ہے. تو 16ویں حکایت کا بقیہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں ابتان و خیزاں سے آگے. لکھا ہے کسی گفتش کسی گفتش چی آفت است کہ موجب مخافت کہ موجب مخافت است. کسی نے پوچھا، کسی نے کہا، گفت کہا، لیکن یہ کہا پوچھا کے معنی میں ہے کیونکہ آگے سوال آ رہا ہے. چی آفت است، کیا آفت ہے جو موجب مخافت است، جو خوف کا باعث ہے. کیا آفت ہے، کیا مصیبت ہے جو خوف کا باعث بن گئی ہے، جو خوف کا سبب ہے. جی آفت مصیبت اور مخافت خوف. جی اور یہ لکھا ہے گفتہ گفتہ گاف فا تا الف. ہاں جی گفتہ اس نے جواب میں کہا شنیدہ ام کے شتر رابا شنیدہ ام کے شتر را. اچھا یہ قاضی سجاد حسین کی کتاب میں شیر را، یہ شیر اور یہاں فارسی متن میں شتر لکھا ہوا ہے. شنیدہ ام میں نے سنا ہے کہ شتر را. جی شتر راج بسخرا بسخرا میں گیرن بسخرا می گیرند. میں نے سنا ہے کہ اونٹ کو بیگار میں پکڑا جا رہا ہے. می گیرند پکڑا جا رہا ہے. شنیدہ ام میں نے سنا ہے، فعل ماضی قریب، فعل ماضی معروف قریب. اچھا شنیدہ ام میں نے سنا ہے، شنیدن سے سننا. شنیدہ ام کے شتر را کے اونٹ کو، شتر اونٹ. اچھا آگے ہے شتر را بسخرا، سخرا بیگار. بیگار ظاہر زبردستی میں جو آپ کسی سے کام لیتے ہیں وہ بیگار ہے. پنجابی میں سے وگار کہتے ہیں. بسخرا گرفتہ، بسخرا می گیرند. می گیرند فعل حال صیغہ جمع غائب. تو جمع غائب کا پیچھے فاعل معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ مجہول پیرائے میں کیا جائے گا. ویسے معروف پیرائے میں وہ بسخرا شتر را می گیرند اونٹ کو پکڑ رہے ہیں، بسخرا بیگار کے طور پہ، بیگار میں. تو فاعل چونکہ پیچھے موجود نہیں، لہذا اس کا ترجمہ مجہول پیرائے میں پکڑا جا رہا ہے کریں گے. گیرند گرفتن سے گیرد فعل مضارع ہے اور گیرند اس سے صیغہ جمع. اور پھر می کے اضافے کے ساتھ می گیرند یہ فعل حال بن جاتا ہے. کسی بھی فعل مضارع کے شروع میں میم، یہ می کا اضافہ کر دیں تو فعل مضارع فعل حال میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے یہیں دیکھیں گرفتن سے فعل مضارع ہے گیرد، وہ پکڑے، اور می گیرد وہ پکڑتا ہے. اس کی پوری گردان ہوگی می گیرند. آگے دوسرا صیغہ وہ پکڑتے ہیں، اور می گیری تو پکڑتا ہے، می گیرید تم پکڑتے ہو، می گیرم میں پکڑتا ہوں، می گیریم ہم پکڑتے ہیں. آگے بولیں. گفتہ ای صفیح شتر رابا. ہاں گفتہ پھر کاف فا تا الف یہ لکھا ہے. گفتہ ای گفتہ گفتہ اس نے جواب میں کہا، ای صفیح پوچھنے والے نے جواب میں لومڑی سے کہا، اے سفیہ اے بیوقوف. سفیہ بیوقوف کے معنی میں صفاحت، بیوقوفی. سفیہ کی جمع صفحاء آتی ہے. اچھا یہاں ایک اور چیز ہے، متن میں ذرا وہ دیکھ لیں، معین فارسی میں کیا لکھا ہے. شتر لکھا ہے یا شیر لکھا ہے؟ شتر. جی شتر لکھا ہے. چلیے ٹھیک ہے، یہ نشان
محلے یہ جگہ محل نظر ہے. اس میں اگر قاضی سجاد حسین کی کتاب میں شیر کا لفظ آیا ہے تو یہ زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ لومڑی کا اونٹ کے ساتھ ساتھ ہونا یہ مشاہدے کی بات نہیں ہے. لومڑی کا شیر کے ساتھ رہنا، شیر کے ساتھ ہونا، لومڑی کا یا لومڑی جیسا جانور، سیاہ گوش، گیدڑ، اس طرح جو کہ شیر کا بچا کچا شکار کھاتے ہیں. تو لومڑی اور شیر کی جوڑی تو ہماری کہانیوں کی روایت میں ہے، لومڑی اور اونٹ کی جوڑی یہاں بنتی نہیں ہے. تو شیر اور لومڑی کے قد میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، اونٹ اور لومڑی کے قد میں تو بہت زیادہ فرق ہے. اس لیے یہاں اور دیکھیں اونٹ کو بگار میں پکڑا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ اونٹ تو ہوتا ہی کام، اونٹ کو تو رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس سے جو ہے نا وہ کام لینا ہوتا ہے. اونٹ کو بگار میں پکڑنا یہ کوئی بنتی نہیں ہے بات. شیر کو بگار میں پکڑنے کی بات البتہ بنتی ہے، کیونکہ شیر کسی کوئی کارآمد جانور نہیں ہے، شیر درندہ ہے. شیر کو پکڑ کے آپ اس سے اونٹوں، گھوڑوں، خچروں والا کوئی کام لے، یہ محال ہے. یہاں حکایت اس صورت میں بنتی ہے کہ آپ یہاں شتر کو شیر سے تبدیل کریں اور بات کریں. شیر کو بگار میں سنا ہے کہ شیر کو بگار میں پکڑا جا رہا ہے، شیر اونٹ کو بگار میں پکڑا جا رہا ہے. اونٹ تو ویسے اونٹ تو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ جو ہے انسانوں کے قبضے میں ہوتا ہے، اس کو تو پکڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اونٹ جس بھی کسی کے پاس پلتا ہے تو وہ پکڑا ہوا ہی پلتا ہے. اونٹ کو پکڑنے کی، اونٹ ایسا جانور نہیں ہے کہ جو جنگلوں میں آزاد پھرتا ہو اور اس کو یا صحراؤں میں آزاد پھرے تو اس کو وہاں سے پکڑ کے تو آپ اپنے کارآمد بنائیں. یہ محل نظر ہے، اس لیے یہاں غور کرنا چاہیے. آپ یہ نا صفحہ نوٹ کر لیں، بعد میں اس پر مزید گفتگو کریں گے. کچھ اور متون سامنے رکھ کے وہ مولوی جعفر صاحب والا متن بھی رکھیں گے سامنے، اور جو گلستان سعدی کا فارسی ترجمہ ہمارے سامنے ہے، گلستان سعدی کا پنجابی ترجمہ ہمارے سامنے ہے، اس سے بھی استفادہ کریں گے. جی اس کے بعد لکھا ہے شتر را باتور چے مناسبت. ہاں، گفتہ ای صفی اس نے جواب میں کہا، پوچھنے والے نے جواب میں کہا ای صفی ہے بیوقوف. شتر را یا شیر را، شتر را اونٹ کو، بتو چے نسبت است، تیرے ساتھ کیا نسبت ہے، وترا بو چے مشابہت، اور تجھے اس کے ساتھ کیا مشابہت ہے، تجھے اس سے کیا مشابہت ہے، یعنی تو اس سے کس طرح ملتی جلتی ہے. جی گفت اس نے کہا خاموش کے اگر خاموش، چپ، خاموش کا ترجمہ چپ، خاموش. جی کہ اگر حسودان بغرض گویا، کہ اگر حسودان بغرض، کہ اگر حاسدوں، اگر حاسد لوگ، حسودان بغرض گویند، آگے گویند شترست، بغرض گویند شترست، کسی اور غرض سے، بغرض بول کر مراد ہے کسی اور غرض سے، کہہ دیں گویند، کہہ دیں حسودان بغرض گویند، حسود اگر کسی اور غرض سے کہہ دیں کہ کیا ہے شترست، ہاں شترست یا شیرست، گویند شترست، شترست کہ یہ اونٹ ہے. یعنی حاسد لوگ اگر کسی غرض سے یہ کہہ دیں کہ یہ اونٹ ہے، یہاں اونٹ کی بجائے یہ شیر ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ شیر ہے. یعنی اگر یہاں شتر کے دو نقطے وہ نیچے لفظ، اسی لفظ کے نیچے لگا دیے جائیں، شین اور رے کے درمیان نیچے لگا دیے جائیں تو یعنی تحتانی ہو جائے تو یہ شتر شیر بن جاتا ہے. یہ شیر ہے. پھر آگے
آگے ہے است و گرفتار آئیم کے غم وہ تخلیص گرفتار آیم اور میں گرفتار آ جاؤں، میں گرفت میں آ جاؤں، ٹھیک ہے، اور میں قید ہو جاؤں، میں پکڑی جاؤں. کے غم تخلیص کہ غم تخلیص من دارد کے تخلیص من دارد، تا کس کو، کون مجھے آزاد کرنے کا غم رکھے گا، کس کو میرے میری آزادی کا غم ہوگا، کس کو میری آزادی کی فکر ہوگی. اگر تا تفتیش حال من کند تاکہ تفتیش حال من کند تاکہ تفتیش حال من کند، کہ تاکہ وہ میرے حال کی پرکھ پرچول کرے، تفتیش پرکھ پرچول، میرے حال کی تحقیق کرے، پرکھ پرچول کرے. جی تفتیش حال من کند. آگے وتا تریاک از عراق اور آوردہ شود. تا یہاں واو کا ترجمہ اور کرنے کی بجائے آگے آپ نا وہ کاما یا اوپر نیچے دو نقطے لگا کے دو انورٹڈ کاماز میں کر لیجئے گا. تا تریاق از عراق آورد شود مار گزیدہ، مردہ شود لکھا یا بود لکھا ہے؟ آوردہ شود. وہ مار گزیدہ کے بعد آگے کیا لکھا؟ مار گزیدہ مردہ بود. مردہ بود، مار گزیدہ مردہ بود. تا تریاق از عراق آورد شود، جب تک کے معنی میں تریاق از عراق سے آوردہ شود لایا جائے گا، مار گزیدہ لایا جائے، مار گزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا، سانپ کا کاٹا ہوا، مردہ بود مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا. تو یہاں تک بات ہے. اگر آپ پیچھے دیکھ لیں لفظوں کو جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے، خاموش، یہ خاموش کا جو ہے وہ یعنی خے الف میم واو شین ایسے ہی لکھا ہے. خاموش یا خاموشیدن یعنی چپ ہونا، چپ رہنا، تو خاموش چپ ہو. جی آگے خاموش کہ اگر حسودان بغرض گویند شترک. کہ اگر حسودان، کہ اگر حسود حسد کرنے والا، اور حسودان حاسد کی جمع، بغرض کسی اور غرض سے، یہاں بغرض دشمنی، یہ دشمنی کو حذف شدہ مانا گیا ہے. دیکھیں ذرا کیا ترجمہ کیا ہے حضرت صاحب نے، اور ادھر قاضی سجاد صاحب نے، اور معین فارسی میں، تینوں دیکھو ترجمہ. تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی جو تو اس قدر خوف زدہ ہے. جی اس نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ اونٹوں کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں. اونٹوں کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں. یہ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ یہ حضرت فارسی والا. ہاں، اونٹوں کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں کی وجہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اونٹوں کو بیگار میں پکڑا جا رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ اونٹوں کو بیگار میں پکڑا جا رہا ہے. ہاں، یہ فارسی والوں نے کیا ہے. معین فارسی والوں نے پکڑا جا رہا ہے، صحیح ترجمہ کیا ہے. آگے قاضی سجاد صاحب والا. ہاں جی، قاضی سجاد صاحب یہ بعد کے ترجموں کا ماخذ ہے. اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں. چلیں بیگار میں پکڑ رہے ہیں. چلیں آگے جو ہے نا وہ حسودان والا حصہ پڑھو گے. حسودان و غرض گوین شترست و گرفتار آئیم. ہاں ٹھیک ہے. یہ کیا یہاں کیا لکھتے ہیں رہبر فارسی والے؟ اس نے کہا، اے بیوقوف، ان کو تجھ سے کیا مناسبت ہے اور تجھے اس کے ساتھ کیا مشابہت؟ پڑھتے جاؤ. وہ بولی، چپ رہو، کیونکہ اگر حاسد دشمنی کی بنا پر کہہ دے، کیونکہ حاسد اگر دشمنی کی بنا پر کہہ دے، یہ جو ہے نا یہ بغرض کا ترجمہ انہوں نے دشمنی کی بنیاد پہ کیا، تو بغرض کا ترجمہ غرض ہی ہوتا ہے، اور کسی اور مقصد سے کہہ دے. ٹھیک، ضروری تو نہیں ہے دشمنی ہو، حاسد کسی اور غرض سے کہہ دے. اچھا آگے وہ معین فارسی میں کیا لکھا ہے؟ یہ بغرض والا پڑھو گے، باقی چھوڑ دو. خاموش حاسد اگر کسی اور کیا لکھا ہے؟ حسد کرنے والے دشمنی کی بنا پر کہہ دے کہ یہ اونٹ ہے اور میں نہیں، یہ کسی اور کسی دشمنی کی بنیاد پر. آگے دیکھو قاضی سجاد صاحب. ہاں جی جی.
اس کے نشانی رکھا سامنے جی. اس نے کہا چپ رہا اگر حاسد لوگ دشمنی میں کہہ دیں کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے. ہاں انہوں نے حاسد لوگ دشمنی میں کہہ دے. غرض کا اصل مطلب جو ہے نا وہ دشمنی. یہاں دشمنی کا لفظ یعنی بغرض دشمنی، بغرض عداوت یہ ہے. تو یہاں غرض کے بعد عداوت کو حذف شدہ سمجھ لیں. یہاں غرض عداوت کے معنی میں تو نہیں ہے. ہاں تو یہ بغرض، غرض کا ابھی آپ نے حسن اللغات میں ایک مطلب ہدف اور نشانہ پڑھا ہے. تو ہدف اور نشانے یعنی اگر بغرض نشانے کے طور پر گویند حسود نشانہ بنا کے، مجھے نشانہ بنا کے یہ کہہ دیں کہ یہ شیر کا بچہ ہے، یعنی یہ شیر ہے، یعنی یہ شتر ہے. شیر یا شتر یہ اختلاف ہے لفظ کا. اگر شتر آئے عبارت میں امتحانی نقطہ نظر سے آپ طلبہ سے بات کر رہا ہوں تو پھر شتر کا ترجمہ اونٹ کرنا ہے، اور اگر شیر آئے تو شیر کا ترجمہ شیر ہی ہے. میرے خیال میں یہاں زیادہ قرین ادب شیر ہے، یہ قرین حکایت شیر کا لفظ ہے، شتر نہیں. اگر وہ کسی اور مقصد سے، کسی اور غرض سے، کسی غرض سے، کسی نشانے سے، نشانے کے طور پر کہہ دیں کہ یہ شیر ہے، اگر وہ نشانہ بنا کے کہہ دیں گویند. گویند کے بعد کیا لکھا ہے؟ گویند شترست و گرفتار. شترست اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے. گرفتار آئیم میں گرفتار ہو جاؤں. جی گرفتار آمدن، گرفتار ہونا، گرفت میں آنا. ٹھیک کہ غم تخلیص مند، کہ غم تخلیص مندار. کسے میری تخلیص کا غم ہوگا، کسے میری تخلیص، مجھے آزاد کرانے کا غم ہوگا. تخلیص ہوتا ہے کسی کو آزاد کرنا یا کرانا. تخلیص خلاص سے ہے، خلاصی یا خلاص، خلاصی ہونا. تو یہ ظاہر ہے عربی سے فارسی میں لفظ آیا ہے اور فارسی سے اردو میں آ گیا ہے. تو تخلیص کس کو میری خلاصی کا غم ہوگا، کہ کون غم دارد، کون غم رکھتا ہے، رکھے گا. تو یعنی کسے غم ہوگا. غم تخلیص آزاد کرانے کا غم، آزادی کا غم کسے ہوگا. دار آگے بولیے کیا ہے؟ تا تفتیش حال من، تاکہ یعنی کہ تاکہ وہ تفتیش حال من کند کہ میرے حال کی تفتیش کرے. تفتیش کرے یعنی پرکھ پرچول کرے. آگے و تا تریاق از عراق، تا تریاق از عراق ورد شود. تا جب تک کے معنی میں، جب تک. تریاق زہر کا اثر زائل کرنے والی وہ دوا جو زہر ہی سے بنائی جاتی ہے اسے تریاق کہتے ہیں. تا تریاق وہ ہے. من آنم کے الزہر ناشینہ سازم. علامہ اقبال لکھتے ہیں میں وہ ہوں جو زہر سے نشینہ تریاق بناتا ہوں. من آنم کے اسنگ آئینہ سازم. میں وہ ہوں جو پتھر سے آئینہ بناتا ہوں. من آنم کے الزہر نوشینہ سازم، اور میں زہر سے پینے کی چیز تریاق بناتا ہوں. جی الایا یزید کا شعر ہے. الایا ایھا الساقی ادر کأسن و ناولھا الایا ایھا الساقی. اے ساقی کاسا پیالہ گھما اور ہماری طرف بڑھا. انا المسموم ما عندی بتریاق ولا راقی. میں زہر زدہ ہوں. ما عندی کہ میرے پاس نہیں ہے، بتریاق ولا راقی نہ کوئی تریاق نہ کوئی بچانے والا. جی آگے کیا لکھا ہے؟ تا تریاق از عراق ورد شود مارگ زیدہ مردے بود. مارگ زیدہ سانپ کا کاٹا ہوا مردہ بود، مر جائے گا. اچھا یہاں بود بود، بودن بود سے بود فعل مضارع، اور شود شدن شد سے شود فعل مضارع.
اچھا مار گزیدہ یہ اصل میں ہے گزیدہ مار. مار کا مار سانپ اور گزیدہ کاٹا ہوا. گزیدن ہے اصل میں گزیدن. مار گزیدہ برد شبد وہ گزیدن گاف پہ پیش پڑا گیا ہے. ہاں تو یہ جو لفظ ہے مار گزیدہ کے ساتھ گزیدہ یہ صفت مفعولی ہے یا اسم مفعول ہے. اس کا مصدر ہے گزیدن. گزیدن کاٹنا اور اس سے گزید فعل ماضی ہے اور گزد فعل مضارع ہے. اچھا اسی سے لفظ آگے بن جاتا ہے زخم کے معنی میں گزند. گزند زخم کے معنی میں. آگے بولیے. اس کے بعد مردہ مردن سے صفت مفعولی ہے. مردہ ہو جائے گا تو مردن مرنا مرد مرا میرد اس سے فعل مضارع. آگے بولیے کیا ہے. ترا ہم چنن فضل استو دیانتو ترا ہم چنن فضل استو دیانتو تقوا دیانت و تقوا و امانت دیانت و تقوا و امانت. جی اما ہاں تیرا اسی طرح تیرا یوں ہی اسی طرح ہم چنن تجھے فضیلت حاصل ہے. دیانت یعنی فضل تجھے اسی طرح فضل یعنی فضیلت حاصل ہے. و دیانت و تقوا و امانت دیانت تقوا اور امانت بھی حاصل ہے. جی و تورا تیرے لیے تورا تجھے کیا تیری اسی طرح ہم چنن اسی طرح فضیلت ہے دیانت ہے تقوی ہے امانت ہے. جی تو دیانت فضل ذرا ہمارے لیے قابل ترجمہ ہے. فضل کا مطلب ہمارے ہاں فضل اور معنی میں ہے لیکن یہاں فضیلت ترجمہ ہوگا. تو باقی دیانت تقوی اور امانت اسی طرح ہمارے ہاں بھی فارسی سے دخیل ہے جیسے فارسی میں رائج ہے. جی آگے اما تو در کمیل البتہ اور جہاں تک آگے کیا لکھا ہے انہوں نے یہ غلط لکھا تھا اصل میں معاندان. اچھا معاندان جو ہے نا یہ اناد ہوتی ہے دشمنی اور معاند اناد رکھنے والا. معاندان اناد رکھنے والے. معاند کی جمع ہے معاندان تو یہ معنتان لکھا ہوا ہے. ہاں جی ہاں یہ غلط ہے. اچھا یہ کیا یہاں لکھتے ہیں ترجمہ اما سے پہلے رہبر فارسی والے تجھ میں لیاقت دیانت پرہیزگاری اور امانت کی خوبیاں موجود ہیں. نہیں تورا ہم چنن فضل است خوبیاں موجود ہیں. یہ موجود ہیں جو ہے نا مفہوم ہے. تیری فضیلت دیانت تقوی اسی طرح ہے جیسے یہ میں نے ترجمہ کیا کہ جیسے ہوا کرتی ہیں اسی طرح ہی ہیں جیسے ہونی چاہیے. تیری دیانت خوبی تیری دیانت تیری فضیلت دیانت تقوی امانت اسی طرح ہے جیسے ہونی چاہیے. یہ جیسے ہونی چاہیے یہ جو ہے نا وہ آپ یہاں مفہوم میں سمجھ لیں. وہ معین فارسی والے کیا لکھتے ہیں دیکھیں. لکھتے ہیں کہ تو ایسا ہی صاحب فضیلت دیانتدار متقی اور امین ہے. ہاں یہ بھی اچھا ہے کہ تو ایسا ہی یعنی تیری فضیلت دیانت تقوی امانت اسی طرح ہے جیسے کہ ہونی چاہیے. آگے اس کے بعد ہے میں اسی ترجمہ پہ سناتا ہوں. در کمیل البتہ اما البتہ معاندان در کمینند دشمن دشمن گھات میں ہیں. در کمینند و مدعیان اور دعویٰ کرنے والے یہ مدعیان دعویٰ رکھنے والے
گوشہ نشین اند گوشہ میں بیٹھے ہوئے، یعنی ایک کونے میں بیٹھے ہیں. یہاں مدعیان کا ترجمہ انہوں نے مخالفین، میں نے کہاں پڑھا تھا، کبھی پڑھا تھا یہ رہبر فارسی میں. دیکھو ذرا یہاں کیا لکھا ہوا، مدعیان، مگر نقطہ چین نہیں، مدعی دعویٰ کرنے والا. ہاں جی، مدعیان گوشہ نشین اند، مدعی دعویٰ کرنے والے لوگ گوشہ نشین ہیں، کونے میں بیٹھے ہیں. اچھا، یہاں مدعیان کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے نقطہ چین، تو یہ صحیح نہیں ہے. مدعیان کا لفظ یہاں بول کر بڑا وسیع مفہوم تناظر میں رکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے جس قسم کا جیسی صلاحیتوں کا اس کو دعویٰ تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے ان کے مخالف. یہ دیکھیں ذرا معین فارسی والے کیا لکھتے ہیں، مدعیان، اکیلا مدعیان، ہاں مدعیان نہیں، وہ جہاں وہ جملہ پڑھو جہاں انہوں نے لکھا مدعیان گوشہ نشین، کیا ترجمہ لکھتے ہیں؟ لکھا ہے کہ لیکن دشمن گھات لگائے ہوئے ہیں اور مخالفین الگ بیٹھے ہیں. لیکن نا دشمن گھات لگائے ہوئے ہیں، معاندان کا ترجمہ یہ تو ٹھیک ہے، درکمینند، اور مخالفین الگ بیٹھے ہیں. مخالفین گوشہ نشین ہیں، مخالفین بھی ایک، یعنی اپنے مخالفین بھی کونے میں بیٹھے ہیں، مخالفین بھی ایک طرف بیٹھے ہیں. گوشہ نشینند ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، گوشہ کونا، لیکن یہ ایک طرف بیٹھے ہیں. یہ زیادہ مخالفین مدعیان کا ترجمہ یہ بھی نہیں ہے. یہ مدعیان بول کر مراد، یعنی اس کے تناظر میں مخالف، یعنی دعویٰ کرنے والے، یعنی اس کی جگہ اسی عہدے کا دعویٰ کرنے والے، یعنی اس کے عہدے کا جس پہ وہ فائز ہے اس کے برخلاف دعویٰ رکھنے والے بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. مدعیان اس کے برخلاف اسی جیسا جو ہے نا ویسی ہی کارگزاری کا دعویٰ کرنے والے ایک طرف بیٹھے ہوئے. یہ ترجمہ ہے، یہ ویسی ہی کارگزاری کا، یہ آپ نے بریکٹوں میں رکھنا ہے، دعوے دار، ویسی ہی کارگزاری کے دعوے دار، اس کی مخالفت میں ویسی ہی کارگزاری کے دعوے دار ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، دعوے دار بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ زیادہ واضح طور پہ سمجھ لیجئے. اس کی مخالفت میں اسی جیسی کارگزاری کے دعوے دار بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے، گوشہ میں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد اگر آنچ نشینند نشستن سے، نشستن سے، نشیند فعل مضارع، لیکن گوشہ نشین، گوشہ نشین یہاں یہ نشینت سے فعل، نشینت سے لاحقہ ہو کے گوشہ کے ساتھ یہ اسم فاعل، اسم صفت یا اسم فاعل ترکیبی کے طور پہ یہاں موجود ہے. جی آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اگر آنچ حسن سیرتس، اگر آنچ حسن سیرتس، آپ کا جو بھی حسن سیرت ہے، اگر آنچ حسن سیرتست، حسن سیرت، سیرت تست لکھا ہوا ہے، اگر آنچ حسن سیرت تست یہ لکھا ہے. اچھا آگے بولے کیا لکھا ہے؟ بخلاف ان تقریر کنن، بخلاف ان یا بخلاف آن؟ آن، انہوں نے یہ 2 الف اور نون لکھا ہوا ہے، انہوں نے 2 الف اور نون لکھا ہوا، اور این کس نے لکھا ہے؟ کہ کسی نے نہیں. بخلاف آن، آن بخلاف آن تقریر کنند. اچھا یہ آنچ حسن سیرت تست، آپ تمہاری سیرت کا جو بھی حسن ہے، تمہاری سیرت جتنی بھی اچھی ہے، اگر بخلاف آن، اس کے خلاف، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آنچ، یہ اگر جو ہے نا، اگر کا تعلق ہے اگر بخلاف آن ہے،
اگر بخلاف آن سے آنچ حسن سیرت تست کو نکال کے پہلے ترجمہ کر لیں. آنچ حسن سیرت تست کہ آپ کی جو بھی اچھی سیرت ہے، اگر بخلاف آن، یہ لکھا ہے نا، بخلاف آن تقریر کنند، وہ اس کے خلاف، اگر بخلاف آن وہ اس کے خلاف تقریر کنند بیانیہ دے دیں، اس کے خلاف بیان دے دیں، اس کے خلاف موقف دے دیں. ودر مرز خطاب پادشاہی، ودر مرز خطاب پادشاہ افتی، اور تو بادشاہ کی مخاطبت کا ہدف بن جائے، اور تو بادشاہ کا مخاطب ہو جائے. اچھا، تو بادشاہ کے مخاطب کرنے کا اور تو بادشاہ کا مخاطب ہونے کا ہدف بن جائے. تو جی درآن حالت کرا مجالے، درآں حالت تو اس حالت میں کرا مجالے مقالت باشد، کس کو مجالے مقالت باشد، بات کرنے کی گنجائش ہوگی. تو کس کو بات کرنے کی گنجائش، یہاں مجال گنجائش، مجال جرت، کس کو بات کرنے کی جرت ہوگی، یہ ہے اس کا. اچھا، یہ جو ہے نا مارز وجود میں آ گیا، جیسے ہم لاتے ہیں نا پاکستان مارز وجود میں آ گیا، کہ پاکستان کا وجود حقیقت بن گیا. تو یہ مارز ماروزی سے مارز سمجھ لیں. اس پہ ذرا اور غور کر لیں. مارز خطاب کیا لکھا ہوا ہے؟ بمارز خطاب پادشاہ افتی، بمارز خطاب پادشاہ افتی. ہاں، اگر تو بادشاہ کا مخاطب ہو کر سامنے آ جائے، بادشاہ کے سامنے آ جائے، افتی آ پڑے، بمارز افتادن سامنے آ پڑنا، حقیقی طور پر سامنے آ پڑنا. خطاب مخاطب ہونا، مخاطب کرنا، یعنی مخاطب کرنا، مخاطب خطاب کرنے والا، یعنی گفتگو کرنے والا. ہاں، وَإِذَا وہ ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے خطاب کریں جاہلین، تو قالوا سلاما، وہ کہیں گے سلام ہے تم پر. تو کس کو وہاں اس حالت میں بادشاہ سے تمہارے دفاع میں بات کرنے کی جرت ہوگی، بات کرنے کی گنجائش ملے گی. اچھا، اب دیکھو ذرا یہ کیا لکھتے ہیں ترجمہ رہبر فارسی والے. اگر جیسا کہ تیرا حسن سیرت ہے وہ اس کے برعکس بیان کرے اور بادشاہ تیری جواب طلبی کر لے. دیکھو نا، بادشاہ تیری جواب طلبی کر لے. یہ بمارز خطاب افتی، یہ جواب طلبی کرنا، یہ اس کا مفہوم ہی پیش کیا انہوں نے. آگے دیکھو ذرا. جی انہوں نے لکھا ہے کہ تو بادشاہ کے زیر عتاب آ جائے. لیکن اور تو بادشاہ کے زیر عتاب آ جائے. یہاں خطاب بمارز خطاب افتی، تو یہ بھی انہوں نے بمارز افتادن، بمارز خطاب افتی، یہ بھی ایک مفہوم ہے. وہ دیکھیں قاضی سجاد صاحب کیا کرتے ہیں. انہوں نے کیا ہے اور تو بادشاہ کے روبرو جواب طلبی کے لیے جائے، اور تو بادشاہ کے روبرو جواب طلبی کے لیے جائے.
تو یہ ذرا نا بمارز افتادن کے زیادہ قریب ہے. بمارز افتادن پیش ہونا، ٹھیک ہے، بادشاہ کی مخاطبت میں پیش ہو. تو خطاب جو ہے نا وہ کسی سے بادشاہ کے روئے سخن کسی کی طرف ہونا، یہ خطاب ہے، ٹھیک. اور بادشاہ کے روئے سخن، بادشاہ کے روئے سخن کے سامنے تو آ پڑے، ٹھیک. یہ بنتا ہے بمارز خطاب بادشاہ افتی، تو بادشاہ کے روئے سخن کے سامنے پیش ہو، ٹھیک. ہاں، یہ جو آپ نے پڑھا ہے معرض کسی کے پیش ہونے کی جگہ، یہ صحیح ہے، اسم ظرف زمان. بمارز خطاب بادشاہ افتی، اور بادشاہ کے خطاب کی جگہ پہ تو آ جائے. بادشاہ یہاں خطاب کا ایک مفہوم خفگی بھی آپ نے یہ حسن اللغات میں پڑھا ہے. تو خفگی یا عتاب، خطاب کا ویسے معنی خفگی یا عتاب نہیں ہے، یہ اس کا پھر کنایاتی مفہوم ہے کہ جب بادشاہ کسی سے خطاب کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ اس سے خفا ہوں گے. یہ بس عجیب سا ہی کنایا ہے کہ بادشاہ کے مخاطب کرنے کی جگہ پہ تو آ جائے، ٹھیک. تو یہ ہے، یعنی تو بادشاہ کا مخاطب بن جائے. جی، تو پھر تو بادشاہ کی پوچھ گچھ کا مخاطب بن جائے. در آن حالت کے راہ مجال مقالت. ہاں، تو اس حالت میں درا حالت کے راہ، یہ کہ ہے، کہ کون یا کس کے معنی میں، کس کو مجال مقالت باشد، یعنی بات مقالت بات کرنا، مجال باشد جرت ہوگی، مجال مقالت باشد بات کرنے کی جرت ہوگی. یہ ہے بمارز خطاب افتادن، یہ بہرحال یاد رکھنے کا لفظ ہے. بمارز خطاب افتادن کہ خطاب کی جگہ پہ، خطاب یعنی عتاب کے تناظر میں یا بادشاہ کے سوال و جواب کی خاطر خطاب کی جگہ پہ آ جانا، یہ ہے. جی بولے آگے کیا ہے؟ آگے ہے پس مصلحت آن بینم کے ملک قناعت. پس مصلحت آن بینم کے ملک را، ملک قناعت، ملک قناعت، ملک قناعت را حراست کنی. پس میں بھلائی یہ دیکھتا ہوں کہ تو ملک قناعت را، پس اس لیے لہذا مصلحت آن بینم، میں بھلائی یہ دیکھتا ہوں، میری نظر میں بھلائی یہ ہے. یہ بھی اس کا ایک مفہومی ترجمہ لے سکتے ہیں کہ تو ملک قناعت را حراست کنی، کہ تو قناعت کے ملک کی حراست کنی، نگہبانی کرے. حراست نگہبانی، جی نگاہداری. اس کے بعد کنی و ترک ریاست گوئی، و ترک ریاست گوئی، اور سرداری کو الوداع کہہ دے. سردار بننے کی، سردار ہونے کی، رئیس بننے کی خواہش کو الوداع کہہ دے، رئیس بننے کی خواہش چھوڑ دے. ترک ریاست، ریاست رئیس ہونا، رئیس ہونے کی، سردار بننے کی خواہش چھوڑ دے. ترک کن، چھوڑ دے، ترک کنی. جی آگے یہ ترک گوئی، آگے شعر ہے خدا حافظ کہہ دے، الوداع کہہ دے. آگے ترک گفتن، چھوڑنا، یعنی اس طرح چھوڑنا، خیر بات کہنا، چھوڑ دینا، یعنی خدا حافظ کہہ دینا. اچھا آگے کیا ہے؟ حراست کردن، نگہبانی کرنا. وہ حراست کنی یہ فعل مضارع ہے کردن سے، حراست کردن نگہبانی کرنا. آگے
اس کے بعد شعر ہے جی. بدریا در منافع بے شمار بدریا در منافع بے شمار است. دریا میں سمندر میں منافع منفعت کی جمع نفع فائدے بے شمار است لا تعداد ہیں گنے نہیں جا سکتے. سمندر میں فائدے گنے نہیں جا سکتے. سمندر کے اندر کے فائدے نہیں گنے جا سکتے. وگر خواہی سلامت وگر خواہی اور اگر تو سلامتی چاہتا ہے سلامتی چاہے برکنار برکنار است تو وہ کنارے پر ہے. بر کنار است کنارے پر بر ہے است ہے. اگر خواہی سلامت اگر تو سلامتی چاہے. بدریا در اصل میں در دریا منافع بھی شمار است. منافع منفعتیں فائدے نفع یعنی منافع منفعت کی جمع فوائد. دریا میں سمندر میں فوائد بے شمار ہیں. سمندر کے اندر چلے جائیں تو وہاں بے شمار فائدے اٹھا سکتے ہیں. لیکن سلامتی اگر چاہیں فائدے اٹھاتے ہوئے کسی خطرے سے پالا نہ پڑ جائے کسی ظاہر ہے خطرے ہیں یعنی کسی گرداب میں آ جائیں کوئی موجے تہ نشیں موج وہ بہا کے لے جائے تو پھر اس طرح کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر وہ ساحل پہ ہے. کنار ساحل آگے کنارہ اس کے بعد کیا ہے بس